الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آج ہم قرآن مجید کے دوسرے چیپٹر پہ کچھ بات کریں گے، اس کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ دوسرا چیپٹر 4 صورتوں پہ مشتمل ہے اور اس میں 2 صورتیں مکی ہیں اور 2 مدنی ہیں۔ جو پہلی 2 مکی صورتیں ہیں وہ ہیں سورہ الانعام اور سورہ الاعراف۔ سورہ الانعام 1 پارے پہ مشتمل ہے اور سورہ الاعراف تقریباً 1.25 پارے پر۔ تو یہ دونوں مکہ المکرمہ کے 13ویں سال میں آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ الانعام کا جو مرکزی مضمون ہے اس میں بنیادی طور پر مشرکین مکہ یعنی قریش سے خطاب کیا گیا ہے اور انہیں وارننگ دی گئی ہے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پیش کر کے انہیں دعوت دی گئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ شرک اور بدعت کا ایک جو پورا سسٹم انہوں نے گڑھ رکھا تھا، بتوں کے نام پہ ایک نیا دین انہوں نے بنایا تھا، ایک نئی شریعت اور ایک نیا قانون انہوں نے اپنی طرف سے اپنے خیالات کی بنیاد پہ بنایا ہوا تھا، اس کو ریجیکٹ کر کے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون اور اس کا دیا ہوا نظام ہی صحیح ہے۔ سورہ الاعراف میں پھر آگے بڑھ کر ہسٹری کو لے کے آیا گیا ہے۔ اس میں پہلے تو آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ سب سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ ڈیٹیل یہاں سورہ الاعراف میں ہے۔ اس کے بعد پھر 6 قوموں کے ہلاکت کی اس میں قصے ہیں، واقعات ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے ڈیٹیل سے، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر ہے جو یمن میں وادی احقاف میں بستی تھی، اور اسی طرح قوم ثمود کا واقعہ ہے کہ جو مدینہ کے شمال کی طرف یعنی شام کی طرف جاتے ہوئے مدائن کے راستے میں بستی تھی، اور پھر اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ جو آگے چل کے اسی ایریے میں وہ بستی تھی، اور پھر شعیب علیہ السلام کی قوم بھی تقریباً اسی علاقے میں، اردن کے علاقے میں ہی شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ شام و فلسطین کے ساتھ ہی اردن کا علاقہ ہے، بیسیکلی یہ شام کا علاقہ ہے۔ پہلے اس کو صرف شام کہتے تھے، آج کل اس کو اردن بھی کہتے ہیں، تو یہ الگ ملک ہے اردن کے نام سے۔ تو یہ ایک ہی علاقہ ہے جس میں یہ 5 قومیں تھیں، اور مصر میں فرعون کی قوم کو تباہ کیا گیا۔ مصر بھی شام کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ تو یہ 6 اقوام کا ذکر کیا گیا جن کو عرب اچھی طرح جانتے تھے کہ جن کے اوپر دنیا میں عذاب آیا اور ان کو دنیا میں ہلاک کر دیا گیا۔ اور دراصل یہ ان 2 صورتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول کسی قوم میں مبعوث ہو جاتے ہیں اور وہ قوم اس رسول کی دعوت کو سمجھنے کے بعد بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے، جیسا کہ قریش مکہ نے کیا کہ 13 سال تک ان کو دعوت دی گئی مسلسل، تو اب یہ بالکل 13واں سال ہے آخری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہجرت کرنے والے ہیں۔ تو ہجرت سے پہلے یہ صورتیں دونوں نازل ہوئی ہیں، الانعام اور الاعراف۔ تو اس میں انہیں بتا دیا گیا کہ اب تم پر وہ عذاب آیا ہی چاہتا ہے کہ جو اس سے پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں ایک تبدیلی کی ہے، اور یہ تبدیلی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے قانون اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ جب کسی رسول کو کوئی قوم ریجیکٹ کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ یا تو آسمان سے کوئی ہوا بھیجتا تھا، یا کوئی بارش نازل کرتا تھا، یا زمین سے کوئی زلزلہ آتا تھا، تو وہ اس قوم کو ہلاک کیا جاتا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو کہ اب آرگنائزیشن بڑھ گئی ہے اور جو انسانیت ہے اس میں ارتقاء ہو گیا ہے، آپس میں تعلقات مضبوط ہو گئے ہیں، اور انسان جو ہے نا اس کا جو شعور ہے وہ بلند ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلی تبدیلی یہ کی کہ پہلے صرف ایک رسول کی ڈیوٹی ہوتی تھی یا نبی کی کسی علاقے میں پیغام پہنچانے کی، اب ایک پوری قوم کو یہ ڈیوٹی دے دی، ذمہ داری دے دی، نہیں بنی اسرائیل کو۔ لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا ہے، پہلے چیپٹر میں، کہ وہاں یہ ذمہ داری بنی اسرائیل سے لے کر امت مسلمہ کے حوالے کی گئی۔ تو یہاں دراصل یہ ہے کہ جو عرب کی لیڈرشپ ہے وہ اب قریش مکہ سے چھینی جا رہی ہے۔ خانہ کعبہ چونکہ لیڈرشپ کا مرکز ہے اور وہ وہاں پورے عرب سے لوگ آتے ہیں، اب قریش پہ اتمام حجت چونکہ ہو چکی ہے، اس لیے اب ان سے بھی لیڈرشپ چھین کے تو جو نئی امت انہی بنی اسماعیل کے اندر سے اٹھی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور اس کے اوپر جو لوگ جمع ہوئے، تو اس امت مسلمہ کے سپرد یہ اب ڈیوٹی کی جا رہی ہے، اور قریش کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کی ہلاکت کا وقت جو ہے نا وہ قریب آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ الانفال ہے۔ سورہ الانفال اگرچہ 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے،
لیکن اس کو دیکھیں کہ پھر ملا کر سورہ انفال اور سورہ انعام اور سورہ توبہ کے ساتھ لا کے رکھا گیا، سورہ الاعراف کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ یعنی جو سورہ الانفال ہے یہ بیسیکلی غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے، اور غزوہ بدر قریش کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پہلی قسط تھی، جس میں ان کے 70 چوٹی کے لوگ مارے گئے، جس میں امیہ بن خلف بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، یعنی ان کی جو لیڈرشپ کیڈر کے لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور وہ جو عذاب اللہ تعالیٰ نے جس کی دھمکی دی تھی سورہ الاعراف میں، وہ پھر سورہ غزوہ بدر میں، سورہ انفال میں اس شکل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے اتارے اور پھر مومنوں کے ہاتھوں سے ان کو جو ہے نا وہ عذاب دیا گیا تاکہ ان کے دلوں کو سکون اور تسلی ہو۔ تو یہ غزوہ بدر اصل میں جہاد کی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس جہاد کے اندر شریک ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی آپ نے وہ مٹی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے ان کافروں کو مشرکوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو یہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وہ پہلی قسط جو قریش پہ نازل ہوئی، اور پھر ان کے اوپر جو آخری قسط آئی ہے وہ اصل میں فتح مکہ کے موقع پر آئی ہے۔ اس لیے پھر اس گروپ کی جو آخری صورت ہے 129 آیات کے اوپر مشتمل وہ سورہ توبہ ہے، جو بڑی جامع صورت ہے، جس میں اسلام کے قوانین صلح و جنگ کو، انٹرنیشنل لا کو، اور پھر اسی طرح جو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جو انٹرنیشنلی معاملات کیے جائیں گے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں یہ اجازت تو ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کے تحت زندہ رہیں، انہیں زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن جو ملک کا قانون ہے وہ اسلامی ہوگا اور انہیں ٹیکس دے کر رہنا پڑے گا، اسلام کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہوگا، جو فائنل ڈیسیژن ہوگا اسلامک اسٹیٹ کی ریاست کے اندر وہ اسلامی قوانین وہاں پہ بالا تر ہوں گے، وہ نافذ ہوں گے۔ لیکن عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ ان کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اپنے، لیکن یہ ہے کہ وہ ملکی قانون جو ہوگا وہ اسلامی شریعت ہوگی جو پچھلی صورتوں میں دی جا چکی ہے۔ تو اس طریقے سے آخری درجے میں ان کو دعوت دی گئی، اور پھر اس میں خاص طور پر سورہ التوبہ میں منافقین کے حوالے سے بالکل آخری درجے کے احکامات دے دیے گئے۔ یہ کہہ دیا گیا کہ آئندہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا ایک طرح کا جو حکم دے دیا گیا، اور اس کا اظہار اس انداز سے کر دیا گیا کہ جن لوگوں نے غزوہ تبوک میں، اگرچہ وہ مخلص مومن تھے، حضرت کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام جو تھے، وہ اگرچہ مخلص تھے لیکن ان کے ساتھ بھی بائیکاٹ کر دیا گیا تاکہ ان کو نصیحت ہو کہ جو ایک اجتماعی ڈسپلن ہے مسلمان امت کا، تو اس میں جہاد کے اس عظیم موقع پر جب رومن امپائر سے لڑنے کے لیے جانا تھا، تو اس میں اگر انہوں نے وہ سستی کی ہے تو اس کی سزا کے طور پہ ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ تو اس میں یعنی سچے مومنین کو بھی ایک طرح کی تنبیہ اور وارننگ دی گئی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نافرمانی کریں گے تو انہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی کی سزا دی جائے گی، اور منافقین کے لیے ایک سخت اس میں تھریٹ ہے، اور یہ صورت بہت بری طرح منافقین کو ایکسپوز کرتی ہے، ان کے بہانوں کو ایکسپوز کرتی ہے، اور ان کے جو مختلف سازشیں تھیں اس کو واضح کیا گیا ہے، جو مسجد ضرار انہوں نے بنائی تھی مسلمانوں کو کے خلاف ایک مورچے کے طور پہ، تو اس کا بھی یہاں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پورا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 2، یہ مکمل ہو جاتا ہے جا کے سورہ توبہ پر، اور اس میں بنیادی طور پر جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ قریش جو لیڈر تھے پورے عربیہ کے، آپ نے اس تجارتی کاروان کی شکل میں بھی، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے جس میں 360 بت تھے اور ہر قبیلے کا بت ان کے پاس تھا، تو وہ اس کے مجاور تھے، اور پورے عرب میں ان کا ایک احترام تھا اور مذہبی ٹھیکیداری ان کو حاصل تھی۔ تو یہ جو اجارہ داری ہے ان سے چھین کر خانہ کعبہ نئی امت کے سپرد کر دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے حوالے کر دیا گیا، اور اس مرکز کو بتوں سے پاک کر کے خالص توحید کی بنیاد پہ اس کو کھڑا کر دیا گیا، جس بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو قائم کیا تھا شروع میں اللہ کی بندگی کے لیے۔ اور مشرکین مکہ یعنی قریش کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ نازل ہو گیا، پہلے غزوہ بدر میں، پھر غزوہ احد میں، پھر غزوہ خندق میں، اور پھر آخری قسط ان کے اوپر آئی غزوہ فتح مکہ کے موقع پر۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا چیپٹر نمبر 2، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ایک مکمل اتمام حجت کر کے انسانیت کی قیادت قریش سے
چھین کر، یہ عرب کی قیادت قریش سے چھین کر اب یعنی بنی اسماعیلی سے چھین کر بنی اسماعیل کے دوسرے گروہ یعنی نئی امت جو ڈیولپ کی گئی ہے اس کے حوالے کر دی گئی۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا چیپٹر نمبر 2۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔